السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب نصاب التجوید کا آخری سبق نمبر 25، اجتماع حمزتین یعنی دو حمزوں کا اکٹھا ہونا، صفحات 83، 84 اور 85 یعنی 83 to 85۔ آپ دیکھ رہے ہیں پی اے ٹی ایف اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اگر دو حمزہ اکٹھے ہوں تو مندرجہ ذیل 4 قاعدے بنتے ہیں۔ نمبر 1 تحقیق، نمبر 2 تسہیل، نمبر 3 ابدال، نمبر 4 حذف۔ نمبر 1 تحقیق، حمزہ کو اس کے مخرج اصلی سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا تحقیق کہلاتا ہے۔ مثلا اَأَنتم، تحقیق کا معنی ثابت ہے، یعنی حمزہ کو بغیر کسی تغیر اور تبدیلی کے واضح ادا کرنا۔ دو حمزے اس طرح جمع ہوں کہ دونوں قطعی متحرک ہوں تو خوب واضح کر کے پڑھنا چاہیے۔ صفات لازمہ متضادہ میں ہم حمزہ کی صفت جہر اور شدت اس لحاظ سے پڑھ چکے ہیں۔ مختصراً پھر سمجھ لیجئے، بلا کسی تغیر کے جلدی سے دوسرے حمزہ کو صاف طور پر ادا کرنا تحقیق کہلاتا ہے۔ نمبر 2 تسہیل، حمزہ کو تحقیق اور ابدال کے درمیان پڑھنا تسہیل کہلاتا ہے۔ تسہیل کا معنی ہے آسان کرنا، یعنی حمزہ کو حمزہ اور الف کے درمیان پڑھنا تسہیل کہلاتا ہے۔ مثلا اللہ اعجمی، لفظ اعجمی سورۃ حامیم السجدہ رکوع نمبر 5 میں لفظ اعجمی کے دوسرے حمزہ میں تحقیق نہیں بلکہ تسہیل ہوگی۔ یہاں تسہیل کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، اس سے تسہیل وجوبی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 ابدال یا تسہیل جوازی، دوسرے حمزہ کو ما قبل کی حرکت کے مطابق حرف مدہ سے بدلنا ابدال کہلاتا ہے۔ مثلا امینو سے آمینو، اسی کو ہم مد بدل کہتے ہیں۔ اؤتمن سے اوتمن یا اوتمن سے اؤتمن، ایتونی سے ایتونی یا ایتونی سے ایتونی۔ جب دو حمزہ جمع ہو جائیں، پہلا متحرک ہو اور دوسرا ساکن، تو حمزہ ساکنہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حروف علت یعنی حروف مدہ سے بدل کر پڑھنا واجب ہے۔ جیسے آمنو، حمزہ الف زبر آ، میم پر زبر اور نو واو مدہ سے حمزہ کھڑا زبر آمینو۔ اسی طرح اؤتمنا سے اوتمنا، ایمانن سے ایمانا۔ یاد رہے، جب پہلا حمزہ وصلی ہو تو ابتدا کی حالت میں حمزہ ساکنہ سے بدلا جائے گا، اور وصل کی حالت میں جب حمزہ وصلی گر جائے گا تب ابدال نہیں ہوگا، جیسے الذی تمنا فی السماوات تونی فرعون تونی وغیرہ۔ نمبر 4 حذف، دوسرے حمزہ کو گرا کر پڑھنا حذف کہلاتا ہے۔ جیسے اتخذتم، اصل میں اتخذتم تھا، جیسے افترا سے علی اللہ، اصطفى البنات، استکبرت کو افترا علی اللہ، اور اصطفى البنات اور استکبرت وغیرہ۔ قواعد: نمبر 1، اگر دو قطعی متحرک حمزہ ایک کلمے میں جمع ہوں تو تحقیق وجوبی ہوگی۔ نوٹ: مدرجہ بالا قاعدے سے ایک کلمہ مستثنیٰ ہے، اعجمی۔
اگرچہ اس میں دونوں حمزہ قطعی متحرک ہیں، مگر روایت حفص کے مطابق اس میں تسہیل وجوبی ہوگی، یہ ہم پیش کر چکے ہیں۔ حذف کا قاعدہ نمبر 2، اگر دو حمزہ ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا حمزہ قطعی مفتوح ہو تو دوسرے حمزہ میں تسہیل اور ابدال دونوں جائز ہیں، اس کو تسہیل جوازی کہتے ہیں۔ مذکورہ قاعدے کی روح سے پورے قرآن کریم میں 3 کلمات 6 جگہ ہیں۔ اللہ 2 جگہ سورۃ یونس اور سورۃ النمل میں 19 پارے کے آخر میں۔ الذکرین 2 جگہ سورۃ الانعام 4تھے رکوع میں۔ الآن 2 جگہ سورۃ یونس میں۔ نمبر 3، اگر دو حمزہ ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا قطعی مفتوح اور دوسرا وصلی مکسور ہو تو دوسرے حمزہ کو حذف کر دیں گے۔ یہ مذکورہ بالا قاعدے پورے قرآن کریم میں 7 جگہوں پر جاری ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اتخذتم اصل میں اتخذتم سورۃ البقرہ میں۔ استغفرت اصل میں استغفرت تھا سورۃ المنافقون میں۔ نمبر 3، اطلع اصل میں اطلع تھا سورۃ مریم میں۔ نمبر 4، اتخذناہم اصل میں اتخذناہم تھا سورۃ صاد میں۔ نمبر 5، استکبرت اصل میں استکبرت تھا سورۃ صاد میں۔ افترا اصل میں افترا تھا سورۃ سبا میں۔ نمبر 7، اصطفى اصل میں اصطفى تھا سورۃ صافات میں۔ حذف کا قاعدہ پھر سمجھ لیجئے کہ حذف کا معنی ہے گرانا یا ساقط کرنا۔ دو حمزے ایک کلمہ میں اس طرح جمع ہوں کہ پہلا حمزہ قطعی مفتوح ہو اور دوسرا حمزہ وصلی مکسور، تو دوسرے حمزہ کو ساقط کر کے پڑھنا حذف کہلاتا ہے، اور یہ 7 کلمات بیان کیے گئے ہیں۔ سوالات، سبق نمبر 25۔ سوال نمبر 1، اجتماع حمزتین سے کیا مراد ہے اور اس صورت میں کتنے قاعدے بنیں گے؟ ہر ایک کی مثال دے کر وضاحت کریں۔ سوال نمبر 2، تحقیق وجوبی کب ہوگی اور اس قاعدے سے کون سا کلمہ مستثنیٰ ہے؟ سوال نمبر 3، تسہیل جوازی سے کیا مراد ہے اور قرآن پاک میں کن کن مقامات پر تسہیل جوازی ہوگی؟ سوال نمبر 4، اگر دو حمزہ ایک کلمہ میں جمع ہو جائیں جن میں سے پہلا قطعی مفتوح اور دوسرا وصلی ہو تو کون سا حذف ہوگا اور یہ قاعدہ قرآن پاک میں کن کن مقامات پر جاری ہوگا؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔